اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے بہت سے فضائل رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو معلوم ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کو جب ان فضائل کا علم ہوا تو بہت سے حضرات کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا موقع ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے وہ موت دیکھ لی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کھلی آنکھوں، یعنی کھلی آنکھوں تم نے دیکھ لیا کہ موت آئی۔ بہت سے صحابہ کرام کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا اور موت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آئے۔ تو اس واسطے اگر وہ حضرات شہید ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے کافروں کو عارضی طور پر غلبہ ہوا ہے تو اس سے رنجیدہ اور دل گرفتہ ہونا اور ہمت ہارنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو شہادت کا مرتبہ جن کو ملا وہ ان کی عین خواہش اور تمنا کے مطابق ملا، اور اس کے اوپر ان کو وہاں جا کر جو انعامات ملنے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ابدی ہیں، اور وہ قابل رشک ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے ایک واقعے پر، ایک اہم واقعے پر تبصرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے تعارف کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمان سراسیمہ ہوئے، اسی میں کسی نے یہ افواہ بھی پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان سراسیمہ ہو گئے تھے، بعض حضرات میدان جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے، اور بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ جب وہ شمع ہی نہیں رہی جس کی روشنی میں ہم دین کا کام کر رہے تھے تو اب ہمیں کسی اور قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ تنبیہ فرما دی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ اگرچہ اس وقت وہ افواہ غلط تھی، لیکن کبھی نہ کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے، لہذا
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی شکست کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجروح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ ایک قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آنے تھے وہ آپ کی دنیاوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہو جائے۔ چنانچہ آئندہ جب واقعہ وفات کا سچ مچ پیش آیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل بدحواس نہیں ہوئے، اور آپ کی وفات کے وقت بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے اگرچہ ہوش و حواس بجا نہیں تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات تلاوت کی، اور یہ آیات تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی تمہیں یہ بتا دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی وقت دنیا سے جانے والے ہیں، اگر وہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ یا دین کی خدمت اور دین کے کام کو چھوڑ بیٹھو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افئن مات، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے؟ اور فرمایا کہ ومن ینقلب علی عاقبیہ، اور جو شخص کے الٹے پاؤں پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اور اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ وما کان لنفس ان تموت، کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ لہذا رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر مشہور ہوئی تھی وہ خبر غلط تھی، اور آپ کی وفات کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا، اس سے پہلے آپ کو وفات آنی نہیں تھی۔ تو اس واسطے آپ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سے دل گرفتہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر آگے جو شکست کا بنیادی سبب پیش آیا تھا، اور وہ یہ کہ تیر اندازوں کے جس دستے کو آپ نے پچھلے ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا، ان میں سے اکثر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار واپس جا چکے ہیں اور مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، تو اس مال غنیمت کے جمع کرنے میں حصہ دار بننے کے لیے انہوں نے ٹیلا چھوڑ دیا، حالانکہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ مال غنیمت جمع کرنے کی فکر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کام کو چھوڑ بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی۔ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی خالص دنیا طلبی نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو شریعت کے مطابق مصرف پہ صرف کرنا یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہے، اور اگر نیت درست ہو تو عبادت ہی ہے۔ اور ان حضرات صحابہ کا اس میں شریک ہونا صرف دنیاوی لالچ ہی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ شرعی ضابطے سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو اب ملا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان حضرات نے خالص دنیاوی طمع کی خاطر
اپنے مقام کو چھوڑا تھا، لیکن بڑوں کی تھوڑی سی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے معمولی جرم کو بھی بڑا سخت جرم قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ نہ کچھ دنیاوی منفعت حاصل کرنے کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبی اثر دلوں میں ہونا کچھ بعید بھی نہیں۔ صحابہ کرام کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی اللہ تعالی نے دنیا کا بدلہ چاہنے سے تعبیر فرمایا کہ طمع دنیا کا ادنا غبار بھی صحابہ کرام کے قلب پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا جو لوگ چاہتے ہیں ان کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہے۔ چنانچہ جو شکر گزار لوگ ہیں ان کو ہم ان کا بدلہ جلد ہی عطا کر دیں گے۔